اسے کہتے ہیں ولی اعظم. اسی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر اماں حوا تک کا کردار بتاتا ہوں. اونچی آواز میں تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. تو جو ہے بھائی، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ ولی اعظم ہے، یہ تاجدار ولایت کا دوسرا تاجدار ہے. تو جو ہے نا قبلہ، اس نے بہت سے موقع ایسے آئے کہ جب ایسا دربار لگا ہوا ہے تو جو ہے بھائی، آپ میری طرف دیکھیں نیاز حسین، یہ ہم کو رفت تو لگی رہے گی. دربار میں کئی موقع ایسے آئے تو جب مولا حسن نے اسے کہا کہ تیرا میرا مقابلہ ہے تو مقابلہ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. توجہ ہے بھائی؟ نہیں توجہ نہیں فرمایا، آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے. مولا حسن نے بھرے دربار میں کہا، یاد رکھ، ہمیں کمزور نہ سمجھ، ہماری کمزوری نہ سمجھ. اگر میں چاہوں تو جو ہے، اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. یہ دربار میں مولا حسن کا دعویٰ، جیسے ہی دعویٰ کیا، ایک بدبخت اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے، من یک میرا الہ ذالک، اے حسن، ایسی طاقت کسے جو عراق کو شام کر دے، شام کو عراق کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو، بولی میرے ساتھ، عورت کو مرد کر دے، مرد کو عورت کر دے. تو کسی بدبخت کا نصیب روٹ گیا. وہ اسی مجمع میں اٹھ کے کہتا ہے، حسن ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو مولا نے اسے مخاطب کر کے کہا، تجھے عورت ہو کے مردوں میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ جیو مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. تجھے عورت ہو کے مردوں میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ جب آیا تھا مرد تھا، جب بیٹھا تھا مرد تھا، جب اٹھی عورت تھی، جب اٹھی عورت تھی. اب مجمع سے نکل کے بھاگی، مجمع سے نکل کے بھاگی تو حاکم شام کہنے لگا، حسن اتنا غصہ، اتنا غصہ، اتنا غصہ، اب اسے مرد بنا دو. کہاں بنا دیں گے؟ اس کی سزا پوری ہونے کے بعد، اس کی سزا پوری ہونے کے بعد. کہا حسن اس کی اور کیا سزا ہے؟ کہا جو اس کے گھر میں عورت تھی اسے مرد بنا دیا. جو گھر میں یعنی چاروں دعوے پورے کیے. دعوے کیا تھا؟ عراق کو شام، شام کو عراق. توجہ نہیں فرمائی. جو عورت بنی یہ شامی تھی، جو گھر میں مرد تھا عورت بن گیا، وہ عراقی تھا. شام عراق ہو گیا، عراق شام ہو گیا. حسن اسے معاف کر دو.
بات کر دوں گا سزا کی تکمیل کے بعد. کہا سزا کیا ہے؟ کہا اس کے گھر میں جو عورت تھی اسے مرد بنا دیا ہے, اسے عورت بنا دیا ہے. اب ان کے ہاں ایک نامرد بچہ پیدا ہوگا جو قیامت تک ہر کسی کو پتا چلے گا جو آل محمد کو پھونکے وہ اسی طرح بد نسل ہوتا ہے. مرداباد مرداباد بے شمار بے شمار اور جو ہے بھائی مولانا نے کہا اس کی سزا پوری نہیں ہوئی, یہ عورت بنا, اس کے گھر میں جو عورت تھی وہ مرد بنا. اب ان کے ہاں ایک نامرد بچہ پیدا ہوگا جو قیامت تک اس بات کی علامت ہوگی کہ جو اہل محمد کو پھونکے وہ اسی طرح بد نسل ہوتا ہے, وہ اسی طرح بد نسل ہوتا ہے. پھر ایک اور واقعہ کہ جب اس نے دنیا سے بیعت لینا شروع کی لوگوں سے تو اس دن مولا حسن نے بھی مسجد میں آنا تھا. تو یہ اپنے تخت کی خوشی میں, تاج کی خوشی میں, بیعت کی خوشی میں ہر بیعت کرنے والے کو انعام دے رہا تھا. سونا, چاندی, درہم, دینار, سونے کی تھیلیاں بانٹ رہا تھا. مولا حسن شام کو آئے. جب شام کو آئے تو کہتا ہے حسن اس لیے دیر سے آئے ہو کہ میرا خزانہ خالی ہو گیا. اپنے مشیروں کو کہتا ہے صبح سے اب تک جتنا سب کو دیا ہے اس سے دگنا حسن کو دو. توجہ نہیں فرمائی, اس سے دگنا حسن کو دو. دینے کے بعد کہتا ہے یاد رکھنا حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں ہندا, یعنی وہ فخر کر رہا تھا کہ میں نے اتنا سونا حسن کو پیش کر دیا. اور دربار میں بیٹھے بیٹھے جب مولا اٹھنے لگے ایک حواری نے مولا کی جوتی سیدھی کر دی, مولا کی جوتی سیدھی کر دی, مولا کی جوتی سیدھی کر دی. مولا جوتی سیدھی کرنے والے کو وہ سارا سونا دے کے کہتے ہیں یاد رکھنا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. تو بھائی لہذا بھائی دنیا والوں یاد رکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ, جیو 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 جیو. یہ ہے حلالی خون کی علامت, یہ ہے حلالی خون کی علامت. دنیا یہ سمجھتی ہے ہلو حسن وہی کہ دنیا نے جس سے دین لیا, حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا تھا, جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا تھا, جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا. علی کے لاڈلے بیٹے نے شرم والوں سے, علی کے لاڈلے بیٹے نے شرم والوں سے قلم کے لوگ پہ لفظ امیر چھین لیا. دنیا یہ سمجھتی ہے. میرے تمام سننے والے آج میری ایک بات سن لیں, تو جو ہے بھائی میری بات سن لیں. دنیا یہ سمجھتی ہے ہم ذکر حسین, ہم یہ ماتم, ہم یہ مجلس ہے,
जन्नत के लिए करते। यही कहते हैं लोग, किसके लिए? जन्नत के लिए। आज भरे मजमे में मोची दरवाजे से ये ऐलान कर रहा हूं, हमें तेरी जन्नत नहीं चाहिए। पहले तो ये देखो, चुप करे, सबर कर ले। मेरा भी टाइम है 15 मिनट, 10 मिनट को एलान के लिए बैठा हूं। क्या मसला होगा? पढ़ते हुए बंदे को नहीं टोकना चाहिए। मैं एलान के लिए 10 मिनट बैठा हूँ, 4 बजे का मैं